مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے. نہ بندھن ٹوٹے گا نہ سنگم چھوٹے گا تیرا میرا میرا تیرا ہو سجنا. آج بھی سورج ڈوب گیا ہے آج بھی تم نہیں آئے تنہارا پریت کی ڈوری سیاں تورے سنگ جوڑی کہیں بھول نہ جانا رے یہ گھر میرا گلشن ہے بہنے حافظ. پاکستان میں بہت سے اچھے فنکار نا تجربہ کار ہدایت کاروں کی بینڈ چڑھ گئے اور انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. ان میں اداکارہ رانی کا نام بھی ہے جس نے اپنا مقام بنانے میں بے انتہا جدوجہد کی. رانی کے بارے میں بدقسمت اداکارہ کا لیبل لگ گیا تھا. جب اچھے ہدایت کاروں نے ان پر توجہ دی تو یہی فنکارہ پاکستان کی صف اول کی اداکارہ کہلائی. من کو جھوٹی آس دلا کے ڈھل گئے شام کے سائے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے ہے کیوں دل دیوانہ کچھ تو بتا میرا افسانہ میرے سے بھیگ نبھانا اداکارہ رانی کا اصلی نام ناصرہ بیگم ہے. یہ 8 اکتوبر 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئی. ان کے والد کا نام ملک محمد شفیع تھا اور والدہ کا نام اقبال بیگم تھا. ناصرہ کے والد ایک معروف مغنیہ مختار بیگم کے یہاں ملازم تھے جو آغا حشر کشمیری کی بیوہ اور گلوکارہ فریدہ خانم کی بڑی بہن تھی. ڈھلتی شام جاتی ہے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا اللہ نگہبان نشیمند خدا حافظ نے کسی کو اتنا نہیں چاہا ہوگا. ملک شفیع اور ان کی بیوی اقبال بیگم نے اپنی بیٹی کے عمدہ مستقبل کے لیے اپنی بیٹی ناصرہ کو ان کے سپرد کر دیا. مختار بیگم نے ناصرہ کی پرورش کا ذمہ لیا اور ان کی پرورش کی. مختار بیگم کی یہ دلی آرزو کہ ناصرہ ایک اچھی گلوکارہ بنے مگر ناصرہ کی آواز اس کے لیے ناموزون تھی اور خود ناصرہ بھی بجائے گلوکارہ بننے کے رقص کی طرف زیادہ مائل تھی. میں جسے دل بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. مختار بیگم نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں رقص و موسیقی سے آراستہ کیا اور ان کا نام تبدیل کر کے ناصرہ بیگم کے بجائے رانی رکھا. مختار بیگم نے رانی کو اس وقت کے معروف ہدایت کار انور کمال پاشا کے روبرو پیش کیا. انور کمال پاشا ویسے بھی نئے فنکاروں کو عروج پر پہنچانے میں مشہور تھے. میّر سلطانہ، مسرت نذیر اور اسلم پرویز جیسے فنکار بھی انہوں نے دریافت کیے تھے. انہوں نے رانی کو اپنی فلم محبوب میں ایک چھوٹا سا رول دے دیا. فلم محبوب کے پروڈیوسر آغا جی اے تھے اور موسیقی رشید اترے کی تھی. اس فلم میں شمیم آرا، حبیب اور یوسف خان وغیرہ تھے. ان جھرنوں کو گواہ بنا کر تو نے یہ وعدہ کیا ہے. کتنا چاہیں گے ہم تمہاری قسم تمہاری قسم اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بلیا. یہ فلم 16 نومبر 1962 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور سپر ہٹ قرار پائی. اس فلم کے گانے بھی سپر ہٹ ہوئے تھے. خاص کر یہ گانا جو میڈم نور جہاں کی آواز میں تھا، نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، بہت مقبول ہوا تھا. تقریباً 3 ماہ بعد ایک پنجابی فلم موج میلہ میں انہیں ہدایت کار اسلم ایرانی نے پھر ایک جذبی رول دیا. اس فلم میں رانی کے ساتھ نیلو، حبیب اور سلمہ ممتاز وغیرہ تھے. یہ فلم عید الفطر کے دن 20 فروری 1963 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفس پر سپر ہٹ ہوئی اور اس طرح اداکارہ رانی کی ابتدائی دونوں فلمیں سپر ہٹ ہو گئی. سپنا کسی کا دل پر میں
یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو گیا میرے نصیباں وچ پیار ہے کہ نہیں کی تیسری فلم ہدایتکار نجم الحسن کی اردو فلم ایک تیرا سہارا کے نام سے ریلیز ہوئی. اس فلم میں بھی رانی کو جذبی رول ملا. اس فلم میں شمیم آرا اور درفن وغیرہ تھے. یہ فلم 29 نومبر 1963 میں ریلیز ہوئی اور یہ بھی فلم سپر ہٹ ثابت ہو گئی اور اس فلم کے تمام نغمے بھی ہٹ ہوئے، جن میں یہ گانا اے دل کسی کی یاد میں جو سلیم رضا کی آواز میں تھا اور دوسرا گانا نسیم بیگم اور سلیم رضا کی آواز میں بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں. رانی کی یہ تیسری لگاتار فلم تھی جو سپر ہٹ ہوئی، مگر اس کے باوجود ابھی تک وہ کسی بڑے رول میں نمودار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی ہدایتکار نے انہیں بڑا رول دینے کی پیشکش کی. لگتی ہوں پولیس کلیاں پہ تیرے حسن کی تحریر جس طرف آنکھ اٹھاؤ تیری تصویر آئے. سپر ہٹ فلموں کے بعد اداکارہ رانی کی بدقسمتی کا دور شروع ہوا جب ان کی پے در پہ 20 کے قریب فلمیں فلاپ ہو گئی یا درمیانے درجے کی ثابت ہوئی. ان میں چھوٹی امی، ساز و آواز، عورت کا پیار، شطرنج، سفید خون، ایک دل دو دیوانے، صنم، چھوٹی بہن، یہ جہاں والے اور فلم عورت کا پیار وغیرہ. ان فلموں میں زیادہ تر فلمیں خسارے میں گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان پر بدقسمت اداکارہ کا لیبل لگ گیا. ایسے برے وقت میں ایک ہدایتکار حسن طارق ان کے لیے بڑا سہارا بن کر سامنے آئے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی فلموں میں نت نئے تجربات کیا کرتے تھے. انہوں نے رانی پر بھی رسک لیا اور اپنی فلم دیور بابی میں انہیں کاسٹ کر لیا. اس فلم کے لیڈ رول میں تو صبیہ خانم تھی، جبکہ سیکنڈ لیڈ رول انہیں وحید مراد کے سامنے ہیروئن بنا کر پیش کیا. ان کا تجربہ کامیاب رہا اور اداکارہ رانی کو عروج پر لے گیا. فلم دیور بابی سنتوش پروڈکشن کی فلم تھی اور اس کی پروڈیوسر صبیحہ خانم تھی. اس فلم میں صبیحہ، سنتوش، وحید مراد لہری اور اسد جعفری وغیرہ تھے. یہ فلم 5 مئی 1967 کو ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ قرار پائی. اس فلم کے گانے بھی بڑے ہٹ ہوئے تھے، جن میں یہ گانا 3 چیئر فار بابی ہیپے فور رے. اس فلم کا دوسرا گیت جو مہندی حسن کی آواز میں تھا، یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا، اور یہ گانا رات بتا کیا ان سے کہے جیسے شاندار گیتوں پر مشتمل تھی. اداکارہ رانی کو حسن طارق نے ایک ہی جھٹکے میں سپر سٹار اداکارہ کی لسٹ میں لا کھڑا کیا. یوں اداکارہ رانی کو ایک عمدہ ہدایتکار کے ساتھ اپنے فن کا لوہا منوانے کا بھی موقع مل گیا. اور پھر حسن طارق کا نام تو پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ایک بڑا نام تھا اور ان کی بنائی ہوئی تمام فلمیں کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی. فلم نیند، بنجارن، فن خان، شمع اور پروانہ، سوال، بہشت اور فلم سنگ دل جیسی فلمیں ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا. گلستان کو سجایا ہے تیرے جلووں نے. اداکارہ رانی کو ان کی قربت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ان سے شادی کر لی، جبکہ حسن طارق اس سے پہلے اپنی خاندانی بیوی کے علاوہ اداکارہ نگہت سلطانہ اور کلاسیکل ڈانسر ایمی مینا والا کے شوہر بھی تھے. رانی ان کی چوتھی بیوی تھی. ان سے ایک بیٹی رابعہ حسن بھی پیدا ہوئی. حسن طارق نے رانی کو پاکستانی فلم انڈسٹری کی سپر ہٹ لسٹ میں کھڑا کیا جب ان کی بنائی ہوئی فلم امراؤ جان ادا ریلیز ہوئی، جو رانی کی بڑی فلم تھی جسے پاکستان کی کلاسک فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یہ فلم طوائف کے موضوع پر بنی تھی. اس سے پہلے کبھی بھی کوئی فلم ایسی نہیں تھی. اس فلم کے تمام گانے رونا لیلا نے گائے تھے، سوائے ایک گانے کے جو میڈم نور جہاں کی آواز میں تھا.
یہ فلم 29 دسمبر 1972 کو ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ہوئی۔ اس فلم کے تمام گانے بھی ہٹ ہوئے تھے۔ یوں اداکارہ رانی کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس فلم سے قبل بھی رانی کی ایک فلم تہذیب بھی سپر ہٹ ہو چکی تھی، جس کو حسن طارق اور سرتار مسعود نے پروڈیوس کیا تھا۔ اداکارہ رانی کی بہت سی فلمیں تو ایسی بھی تھی جو سینما ہالوں کے ساتھ ساتھ گلی گلی اور محلوں میں بھی چھوٹی اسکرین پر دکھائی گئی۔ ان فلموں میں دیور بابی اور فلم بہن بھائی ایسی فلمیں تھی جو اکثر عام تعطیل والے دن شہر کے گلی کوچوں میں چلتی نظر آتی تھی۔ حسن طارق نے اداکارہ رانی کو عروج پر پہنچانے میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ 1972 میں جب رانی کی ایک فلم بہارو پھول برساؤ کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اور رائٹر ایم صادق تھے جو انڈیا سے آئے تھے۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس فلم کو بھی حسن طارق نے ہی مکمل کیا اور یہ فلم باکس آفس پر سپر ہٹ ہوئی۔ ایم صادق کے بارے میں مختصر عرض یہ ہے کہ موصوف انڈیا کے معروف پروڈیوسر اور ہدایت کار تھے۔ وہ پیدا تو لاہور میں ہوئے تھے مگر رہائش انڈیا میں اختیار کر لی تھی۔ وہاں انہوں نے بے شمار فلمیں بنائی تھی۔ المختصر اداکارہ رانی اور حسن طارق کا ساتھ کافی عرصہ رہا مگر جب ان کی کئی فلموں نے ناکامی کا رخ کیا تو ان کی رانی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ فلم سیتا، مریم، مارگریٹ اور فلم ناگ بھی ناکام ہوئی تو رانی کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں آیا۔ رانی کو پہلا دھچکا لگا۔ 1982 میں حسن طارق کا انتقال ہو گیا اور اسی مہینے حسن طارق کی آخری فلم سنگ دل بھی ریلیز ہوئی جو ڈائمنڈ جوبلی قرار پائی۔ رانی نے دوسری شادی فلم پروڈیوسر اور بابر سینما فیصل آباد کے مالک میاں جاوید قمر سے کی۔ اس دوران رانی کو کینسر ہو گیا اور وہ علاج کرانے لندن گئی۔ ادھر ان کے دوسرے شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔ 1980 میں رانی کو یہ دوسرا دھچکا لگا۔ ان کی ملاقات معروف کرکٹر سرفراز نواز سے ہوئی اور رانی نے ان سے شادی کر لی۔ لاہور آ کر رانی نے سرفراز نواز کے الیکشن میں کافی مدد کی اور ہر وقت الیکشن مہم میں ان کے ساتھ رہی مگر اس کے باوجود سرفراز نواز نے بھی انہیں طلاق دے دی۔ یوں 3 شادیوں کے بعد بھی ان کی ازدواجی زندگی راست نہیں آئی۔ اوپر سے جان لیوا بیماری نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ موت سے لڑتے ہوئے رانی نے 27 مئی 1993 کو 46 سال کی عمر میں اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ اداکارہ رانی کی آخری اردو فلم سن اپ انداتا تھی جو اگست 1991 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے ساتھ اسی دن ان کی پنجابی فلم ٹرک ڈرائیور بھی ریلیز ہوئی تھی۔ ایک ماہ بعد ان کی ایک پشتو فلم یو ناوی کے نام سے ریلیز ہوئی۔ رانی کی چند مشہور فلمیں بابل، دل میرا دھڑکن تیری، چن مکھنا، جند جان، ایک گناہ اور سہی، انجمن، سہیلی، سونا چاندی، سجن پیارا اور فلم مکلا چن ورگا وغیرہ شامل ہے۔ اداکارہ رانی نے تقریباً 175 فلموں میں کام کیا تھا۔ ان کی زندگی کے آخری ایام بڑے تکلیف دہ تھے۔ زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والے تینوں افراد نے ان کی تمام خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا اور زندگی بھی ان سے روٹھ گئی۔